السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سالیہ زون۔ اگر آپ 14 اگست کے حوالے سے تقریر کی تلاش میں ہیں تو آپ صحیح چینل پر تشریف لائے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ 14 اگست کے موقع پر کی جانے والی بہترین تقریر، جشن آزادی کا مقصد۔ توجہ فرمائیں، یہ مضمون یا تقریر ہر ایک پاکستانی کے لیے اہم ہے۔ سامعین کرام، ہمارا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی بمطابق 27 رمضان مبارک 1366 ہجری کو مارز وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس عظیم نعمت کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قیام پاکستان کا مقصد۔ سامعین کرام، پاکستان کا قیام صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مقصد ایک ایسی آزاد ریاست تھا جہاں مسلمان اپنے اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پرامن زندگی گزار سکے۔ قیام پاکستان کے وقت ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اپنے پیارے وطن پاکستان کے قیام کا مقصد نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ جس وطن کی آزادی سے عبادت کرنے کے لیے اسے حاصل کیا گیا تھا، اسی کے رہنے والے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے نہیں گھبراتے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس وطن کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، وہ مائیں جنہوں نے اس وطن پر اپنے دودھ پیتے بچے قربان کیے، آج انہی کی اولاد کسی بھی ناخوشگوار موقع پر اسی وطن کی املاک تباہ کرنے، جلاؤ گھراؤ کرنے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں، دکانیں جلانے اور توڑ پھوڑ کرنے سے بالکل نہیں گھبراتی۔ ہم جشن آزادی کیوں مناتے ہیں؟ جس دن کوئی نعمت ملے اس کی یاد منانا شرعاً جائز ہے۔ یاد رہے کہ جشن آزادی منانے کا مقصد اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمت یعنی آزادی کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جانب سے نعمت ملی ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ یوم آزادی کا جشن منانے کے نام پر اونچی آواز سے موسیقی بجاتے ہیں، ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ کرتے ہیں، بعض تو شرابیں پی کر ادھم مچاتے ہیں۔ اس انداز کی نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہی کوئی ملکی قانون۔ جشن آزادی اور حقیقی مسلمان۔ الحمدللہ عز و جل، ہمیں یوم آزادی کے موقع پر اجتماع ذکر و نعت کیا جانا چاہیے، ملک کے استحکام اور سلامتی کی دعائیں بھی مانگی جانی چاہیے، تمام مسلمانوں کو شکرانے کے نوافل بھی پڑھنے چاہیے، پاکستان کے پرچم بھی لہرائے جانے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ کے نعرے بھی گونجنے چاہیے۔ وطن کی محبت کا تقاضا۔ الحمدللہ عز و جل، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اور وطن سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جھوٹ، رشوت، سود، دھوکہ بازی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، چوری، ڈکیتی، کرپشن وغیرہ سے پرہیز کر کے جہاں ہم گناہوں سے بچیں گے، وہاں انشاءاللہ عز و جل ہمارے وطن عزیز کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر ہم الٹا چلیں گے تو ہمیں اور ہمارے وطن کو نقصان پہنچے گا۔ یہ آزاد وطن اللہ عز و جل کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یا خدا پاک وطن پر تو رحمت فرما، یا خدا پاک وطن پہ تو رحمت فرما، فضل کر اس پہ تو سایہ رحمت فرما۔ پلیز سبسکرائب دس چینل۔ اللہ حافظ، شکریہ۔